السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں میزبان ہوں اسلام ٹوڈے حدیث چینل کا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسی سیریز بناؤں جس میں جتنے پرانے محدثین تھے، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین تھے جن کی بہت ساری احادیث کی مجموعے ہیں، تاکہ لوگوں تک انشاءاللہ اس کا کی انفارمیشن پہنچ سکے۔ تو میں پہلی شروع کرتا ہوں انشاءاللہ امام مالک کے کتاب الوقوت الصلاۃ، یعنی کتاب اوقات نماز کے بیان کے بارے میں، جو پہلی حدیث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت نے ایک روز دیر کی عصر کی نماز میں، تو ان کے پاس عمرو بن زبیر گئے اور ان کو خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک روز دیر کی عصر کی نماز میں، جب وہ کوفہ کے حاکم تھے۔ بس اس وقت ابو مسعود عقبہ بن عمر و انصاری گئے اور کہا، اے مغیرہ، یہ دیر میں نماز کیا ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ جبریل اترے آسمان سے اور نماز پڑھی؟ انہوں نے ظہر کی تو نماز پڑھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے۔ پھر نماز پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے عصر کی تو نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے۔ پھر نماز پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے مغرب کی تو نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے۔ پھر نماز پڑھی جبرائیل نے عشاء کی تو نماز پڑھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے۔ پھر نماز پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے فجر کی تو نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے۔ پھر کہا، جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی تم کو حکم ہوا ہے۔ تب کہا عمرو بن عبدالعزیز نے عمرہ سے کہ سمجھو تم جو روایت کرتے ہو، کیا جبرائیل نے نماز قائم کیے نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ عمروں نے کہا، ابو مسعود بن عقبہ بن عمرو انصاری کے بیٹے بشیر ایسا ہی روایت کرتے تھے اپنے باپ سے اور مجھ سے ہدایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے عصر کی، اور دھوپ حجرے کے اندر ہوتی تھی دیواروں پہ چڑھنے سے پہلے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نماز صبح کا وقت، تو چپ ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا روز ہوا نماز پڑھی، آپ نے اندھیرے منہ صبح صادق نکلتے ہی۔ پھر تیسرے روز نماز پڑھی فجر کی روشنی میں، اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جس نے نماز فجر کا وقت دریافت کیا تھا؟ اور وہ شخص بول اٹھا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز فجر کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فجر کی نماز، پھر عورتیں نماز سے فارغ ہو کے پلٹتی تھیں، چادریں لپیٹی ہوئی اور پہچانی نہ جاتی تھیں اندھیرے سے۔ حدیث نمبر 4 ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک رکعت نماز صبح کی آفتاب نکلنے سے پہلے پڑھ لی تو وہ صبح کو پا چکا، اور جس شخص نے ایک رکعت نماز عصر کی آفتاب ڈوبنے سے پہلے پا لی تو اس نے نماز عصر کو پا لیا۔ حدیث نمبر 5 ہے نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عالموں کو لکھا کہ تمہاری سب خدمتوں میں نماز بہت ضروری ہے اور اہم ہے میرے نزدیک۔ جس نے نماز کے مسائل اور احکام یاد کیے اور وقت پہ پڑھی تو اس نے اپنا دین محفوظ کر رکھا۔ جس نے نماز کو تلف کیا تو اور خدمتیں زیادہ تلف کرے گا۔ پھر لکھا، نماز پڑھو ظہر کی جب آفتاب ڈھل جائے اور سایہ آدمی کے ایک ہاتھ برابر ہو، یہاں تک کہ سایہ آدمی کا اس کے برابر ہو جائے، اور پڑھو نماز عصر کی جب تک آفتاب بلند اور سفید رہے، ایسا کہ بعد نماز عصر کے اونٹ کی سواری پہ 6 میل یا 9 میل قبل
غروب کے آدمی پہنچ سکے، اور نماز پڑھو مغرب کی جب سورج ڈھل جائے، اور عشاء کی نماز پڑھو جب شق غائب ہو جائے، تہائی رات تک۔ جو شخص سو جائے عشاء کی نماز سے پہلے تو خدا نہ کرے نہ لگے آنکھ اس کی، نہ لگے آنکھ اس کی، نہ لگے آنکھ اس کی، اور نماز پڑھو صبح کی اور تارے صاف ہو گئے۔ حدیث نمبر 6 ہے، مالک بن ابی عامر ازبعی سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا، ظہر کی نماز پڑھ جب سورج ڈھل جائے، اور عصر کی نماز پڑھ اور آفتاب سفید صاف ہو، زرد نہ ہونے پائے، اور مغرب کی نماز پڑھ جب سورج ڈوبے، اور دیر کر عشاء کی نماز میں جہاں تک تو جاگ سکے، اور نماز پڑھ صبح کی اور تارے صاف گھنے ہوں، اور پڑھ فجر کی نماز میں دو صورتیں لمبی مفصل سے۔ حدیث نمبر 7 ہے، حضرت عمر بن زبیر سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ نماز عصر پڑھا اور آفتاب سفید ہو، تنا دن ہو کہ اونٹ کا سوار بعد نماز عصر کے 9 میل جا سکے، اور پڑھ عشاء کی نماز تہائی رات تک، آخر درجہ آدھی رات تک، اور غافل مت ہو۔ حدیث نمبر 8 ہے، حضرت عبداللہ بن رافع جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ام سلمہ کے مولا ہیں، انہوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کا وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بتاؤں تجھ کو، نماز پڑھ ظہر کی جب سایہ تیرے برابر ہو جائے، اور عصر کی جب سایہ تیرا تجھ سے دگنا ہو، اور مغرب کی جب آفتاب ڈوب جائے، اور عشاء کی تہائی رات کی، اور صبح کے اندھیرے منہ۔ حضرت انس بن مالک نمبر 9 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی بنی عمر بن عوف کے محلے میں جاتا تو ان کو عصر کی نماز میں پاتا۔ حدیث نمبر 10 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی قباء کو جاتا تھا تو وہاں کے لوگوں کو ملتا اور آفتاب بلند رہتا تھا۔ حدیث نمبر 11 ہے، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھتے دیکھا۔ اس کے بعد باب وقت جمعہ ہے، جمعے کے وقت کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 12 ہے، مالک بن ابی عامر ازبعی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں ایک بوریا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈالا جانا تھا جمعے کے دن مسجد نبوی کے پچھم کی دیوار کے تلے، تو جب سارے بوریا پر دیوار کا سایہ آ جاتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نکلتے اور جمعے کی نماز پڑھتے۔ مالک نے کہا ہم بعد نماز کے آ کر چاس کے عوض سو رہا کرتے۔ حدیث نمبر 13 ہے، کہاں امام مالک نے سبق حضرت عبداللہ بن اسید بن عمر بن قیس سے روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جمعے کی نماز پڑھی اور اصل کی ملل میں۔ حدیث نمبر 14 ہے، 14، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رکعت نماز میں پا لی تو اس نے وہ نماز پا لی۔ ماشاءاللہ۔ حدیث نمبر 15 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قضا ہو جائے 13 رکوع تو قضا ہو گیا سجدہ 13۔ حدیث نمبر 16 ہے، امام مالک کہتے ہیں مجھے پہنچا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ دونوں فرماتے تھے جس نے رکوع پا لیا تو اس نے سجدہ پا لیا۔
حدیث نمبر 18 ہے، امام مالک کہتے ہیں مجھے پہنچا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ جس شخص نے رکوع پا لیا تو اس نے سجدہ پا لیا، یعنی وہ رکعت پا لی، اور جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ ملی تو اس کی بہت خیر جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد دلوک الشمس و غسل اللیل کے متعلق جو وارد ہوا اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے، حضرت نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دلوک شمس سے آفتاب کا ڈھلنا مراد ہے۔ 19 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دلوک شمس جب ہوتا ہے کہ سایہ پلٹے پچھم سے پورب کو، اور غسق اللیل رات کا گزرنا اور اندھیرا اس کا۔ حدیث نمبر 20 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو گویا لٹ گیا اس کا گھر بار۔ حدیث نمبر 21 ہے، حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر لوٹے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو عصر کی نماز میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس وجہ سے تم رک گئے جماعت میں آنے سے؟ اس نے کچھ عذر بیان کیا، تب فرمایا آپ نے تفت، عرب لوگ کہتے ہیں یعنی تطفیف ہے، عرب لوگ کہا کرتے تھے، یعنی آپ نے اس کو تطفیف کا مطلب ہے کہ کم کیا اپنا ثواب یا ناقص کیا اپنے اعمال کو۔ 22 نمبر ہے، حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ نمازی کبھی نماز پڑھتا ہے اور وقت جاتا نہیں رہتا، لیکن جس قدر وقت گزر گیا وہ اچھا بہتر تھا اس کے گھر بار سے۔ حدیث نمبر 23 ہے، 23، حضرت نافع سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بے ہوش ہو گئے، ان کی عقل جاتی رہی، پھر انہوں نے نماز کی قضا نہ پڑھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔